کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، ایک ایسی کشمکش جو کبھی ختم نہیں ہوتی؟ اچھا، آج ہم شیخ عبدالعظیم مدنی کے ایک بہت ہی اہم خطبے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ احساس بالکل درست ہے۔ یہ واقعی ایک نادیدہ جنگ ہے جو ہمارے ہر لمحے کو، ہماری ہر سوچ کو متاثر کرتی ہے۔ اور اس تجزیے کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی اس آیت سے۔ اس پہ ذرا غور کریں۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک واضح اعلان جنگ ہے۔ یعنی یہ رشتہ آزمائش کا نہیں بلکہ کھلی دشمنی کا ہے، اور یہ آیت ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ بدلنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دشمن کو جاننا ضروری ہے نا؟ اور یہ بھی کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، یہاں بات چھوٹی موٹی غلطیوں کی نہیں ہو رہی، نہیں، اصل ہدف جو بیان کیا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے، یہ اس کا حتمی مقصد ہے۔ اور یہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو کبھی کبھی لڑی جائے، نہیں، یہ تو زندگی بھر کی مہم ہے۔ پیدائش کے پہلے لمحے سے ہی جب شیطان ہر نوزائیدہ کو چبھوتا ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ پھر روزمرہ زندگی میں ہر طرف سے حملے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ صبح ہوتی ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان سوتا رہے، عبادت سے غافل ہو جائے۔ مطلب یہ جنگ ہر لمحہ، ہر آن جاری رہتی ہے، اس کا کوئی وقفہ نہیں ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جنگ لڑی کہاں جا رہی ہے؟ کیا کوئی باہر میدان جنگ ہے؟ نہیں، اصل میدان جنگ ہمارے اپنے اندر ہے۔ انسان کا دل اور دماغ، یہی وہ مرکزی میدان ہے جہاں یہ ساری جنگ ہوتی ہے۔ خطبہ یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر گویا دو مخالف قوتیں ہیں، ایک جو نیکی کی طرف کھینچتی ہے اور دوسری جو برائی کی طرف دھکیلتی ہے، ایک مسلسل کشمکش۔ اور اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے یہ تصور بہت اہم ہے۔ ہر انسان کے ساتھ دو نادیدہ ساتھی ہوتے ہیں، ایک فرشتہ صفت ساتھی جو اچھے خیالات لاتا ہے، سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور دوسرا ایک شیطانی ساتھی جسے قرین کہا جاتا ہے، جو برائی کے وسوسے ڈالتا ہے، گناہ پر اکساتا ہے۔ یہی وہ اندرونی آوازیں ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور اس اندرونی رسائی کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے جو واقعی بہت گہری ہے، کہ شیطان انسان میں خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے۔ سوچیں ذرا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی پہنچ ہماری نفسیات تک، ہمارے دل کی گہرائیوں تک ہے، اتنی ہی قریب جتنی ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون۔ تو اب جب ہمیں میدان جنگ کا اندازہ ہو گیا ہے، تو آئیے اب دشمن کی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں۔ اس کی چالیں کیا ہے؟ وہ حملے کیسے کرتا ہے؟ یہاں سے اس کی چالیں شروع ہوتی ہیں، اور پہلی حکمت عملی، شاید سب سے خطرناک، سیدھے راستے پر دھوکہ دینا۔ مطلب لوگوں کو مذہب کے نام پہ ہی گمراہ کرنا، انہیں یہ یقین دلانا کہ وہ تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، خدا کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ انجانے میں شیطان کے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دھوکے کے پیچھے جو اصول کام کرتا ہے اسے تزیین کہتے ہیں، یعنی کسی گناہ کو، کسی غلط کام کو اتنا پرکشش بنا کر پیش کرنا کہ وہ خوبصورت، فائدہ مند یا بالکل بے ضرر لگنے لگے۔ یہ ایک طرح کی دھوکہ دہی پر مبنی مارکیٹنگ ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی اور واضح مثال آدم اور حوا کی آزمائش میں ملتی ہے۔ دیکھیں، پورا منصوبہ سامنے آ جاتا ہے۔ پہلا قدم ممنوع درخت کی نشاندہی کی، پھر جھوٹے وعدے کیے کہ اس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی ملے گی، پھر جھوٹا اعتماد قائم کرنے کے لیے قسم کھائی کہ میں تو ایک مخلص مشیر ہوں، اور آخرکار ہدف حاصل کر لیا۔ یہ بالکل وہی منصوبہ ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے، نافرمانی کو ایک بڑے فائدے کا راستہ بنا کر دکھانا۔ تو سوال یہ ہے کہ شیطان کا سب سے خطرناک، سب سے گہرا ہتھیار کون سا ہے؟ خطبے کے مطابق ایک ایسی چال ہے جو اس کے باقی تمام حملوں کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے، اور وہ ہتھیار ہے شک کا وسوسہ۔ یعنی وسوسہ یہ کوئی سیدھا سیدھا حکم نہیں ہے کہ جاؤ اور گناہ کرو، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خفیہ ہے۔ یہ دل میں آہستہ آہستہ چپکے سے شک کا بیج بونا ہے۔ اور یہ شک کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے بہت سادہ سوالات سے۔ آسمان کس نے بنایا؟ پہاڑ کس نے بنائے؟ جواب ایک ہی آئے گا، خدا نے۔
اچھا، جب یہ بات ذہن میں پکی ہو جاتی ہے تو پھر آخری تباہ کن بیج بویا جاتا ہے۔ اگر خدا نے سب کچھ بنایا ہے تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ یہ ایک ایسا منطقی جال ہے جس کا مقصد صرف اور صرف ایمان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دینا ہے۔ شیطان کی ایک اور حکمت عملی ہے کمزوری کے لمحات میں حملہ کرنا، اور خطبے میں نیند کے وقت کو روحانی حملے کے لیے ایک بہت اہم وقت قرار دیا گیا ہے۔ نیند میں حملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو نفسیاتی جنگ یعنی خوفناک خواب دکھانا تاکہ جب انسان جاگے تو پریشان ہو، غمگین ہو، اس کا دن خراب گزرے، اور دوسرا عبادت میں رکاوٹ ڈالنا، خاص طور پر فجر کے وقت جب انسان کو سلا دیا جاتا ہے۔ گردن پر گرہیں لگانے کا ذکر بھی آتا ہے تاکہ دن بھر سستی اور چڑچڑاپن طاری رہے۔ مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ انسان کے سکون اور خدا سے اس کے تعلق کو توڑنا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والی بات، شیطان کے نزدیک اس کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جب وہ اپنے کارندے سے کہتا ہے تم میرے بہترین سپاہی ہو، جانتے ہیں کب؟ جب وہ ایک شادی شدہ جوڑے میں علیحدگی کروا دیتا ہے۔ لیکن ایک شادی کو تڑوانا اتنی بڑی فتح کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی تباہی صرف ایک جوڑے تک محدود نہیں رہتی، اس کا اثر 3 نسلوں تک جاتا ہے۔ خود اس جوڑے کی زندگی تباہ ہوتی ہے، ان کے والدین تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ان کے بچوں کی زندگیاں غیر مستحکم ہو جاتی ہیں، جو ایک نسلی صدمے کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک پورے خاندانی نظام پر حملہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، دشمن اتنا چالاک ہے، اس کے حملے اتنے گہرے ہیں، تو پھر دفاع کیسے کیا جائے؟ اس کا بھی راستہ بتایا گیا ہے۔ آئیے اب روحانی زرہ یعنی اسپرچول آرمر پر بات کرتے ہیں۔ دفاع کے لیے 4 بنیادی ستون بتائے گئے ہیں۔ پہلا، مضبوط ایمان۔ دوسرا، اللہ پر مکمل بھروسہ یعنی توکل۔ تیسرا، نیت کا خالص ہونا یعنی اخلاص۔ اور چوتھا، اللہ کا مسلسل ذکر۔ یہ 4 چیزیں مل کر ایک ایسی روحانی ڈھال بناتی ہیں جسے توڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان چاروں میں سے اخلاص یعنی خلوص نیت پر خاص زور دیا گیا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کسی کی تعریف یا دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطان نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسے اللہ کے مخلص بندوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہ وہ دفاعی قلعہ ہے جس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد، دشمن کی چالوں اور اپنے دفاعی طریقوں کو سمجھنے کے بعد، ہم اس نادیدہ جنگ کو جیتنے کے لیے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایک دن کی نہیں، یہ زندگی بھر کی جدوجہد ہے۔ اس کے لیے ہر لمحہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک آخری بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تو ہمارے اندر کی جو 2 آوازیں ہیں، ان میں سے کون سی آواز ہماری توجہ حاصل کرتی ہے؟ فرشتہ صرف ساتھی کی یا شیطانی وسوسے کی؟